عبادت ایک جسم ہے، اس کے صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ علوم اس جسم کے لیے روح ہے۔ کوئی جسم روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور کوئی عبادت علم کے بغیر قبول ہونا تو دور کی بات ادا بھی نہیں ہوتی۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کا طبقہ عبادت سے بھی دور ہے اور علم سے بھی دور ہے۔ فخر ہندوستان، مفکر ملت، ابو الہند حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم یہ خطاب میں ارشاد فرماتے ہیں، اتنے مدارس، اتنے مساجد، اتنے علماء، جو اس سے پہلے اتنی مسجدیں، اتنے مدرسے، اتنے علماء نہیں تھے، باوجود اس کے ابھی امت میں 20% بھی قرآن داخل نہیں ہوا ہے۔ حضرت تو بہت بڑی شخصیت ہے، وہ 20% بھی حضرت مدنی دامت برکاتہم نے ہماری تسلی کے لیے ارشاد فرمایا، ورنہ حضرت مولانا دامت برکاتہم آپ میری اصلاح فرما دیں، میں اور بھی نیچے اتر کر عرض کروں کہ ہماری امت میں ابھی 10% بھی قرآن اور دینی علم داخل نہیں ہوا ہے۔ بدر میں ایک محاسبہ ہو جائے، محاسبہ بولے تو تحقیق، پورے بدر کے کرنے کی ضرورت نہیں، 1000 نوجوانوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ دعوت دیو، پورے بدر میں اگر 1000 نوجوانوں کی تحقیق ہو گئی تو پورے بدر کا رزلٹ نکل جاتا ہے، کیونکہ کھانا جو پکتا نہیں، پکیا کی نہیں پکیا کی معلوم کرنے کے لیے ہر چاول کو رگڑ کر نہیں دیکھتے، 2-3 چاول کے دانے رگڑ کر دیکھتے ہیں تو پورے دیگچی کے اور دیکھ کے کھانے کا نتیجہ آ جاتا ہے کہ پکا ہے کہ نہیں پکا ہے۔ 1000 نوجوانوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ دعوت دیں آپ، بغیر تصویر کے، ویڈیو اور موبائل گرافی کے بغیر ان 1000 نوجوانوں کا محاسبہ کرے، ایک ایک نوجوان سے پوچھے، میں کار سے اتر رہا تھا، حضرت قبلہ کا ایک جملہ سنا، شاید اس پر مولانا بہت بولے ہوں گے، ایک ایک نوجوان سے آپ دینی علوم کے کچھ سوالات کرتے جائیں، اور سوالات کی ابتدا آپ کلمہ اول سے شروع کریں، غسل کے مسائل، وضو کے مسائل، کھانے کے مسائل، پینے کے مسائل، تجارت کے مسائل، سونے کے مسائل، شادی کے مسائل، دستر کے مسائل، بستر کے مسائل، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ سوال کی ابتدا کلمہ طیبہ سے کیجئے، اس لیے کہ ایمان کا دار و مدار کلمے پر ہوتا ہے۔ مجھے معاف فرما دیں آپ، اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرما دے اور میری بات غلط ہو جائے، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ 1000 میں 800 نوجوان ایسے نکلیں گے جن کو کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ ابھی ایک 15 دن پہلے امریکہ سے فون آیا مجھے واٹس ایپ میں، رات کے تقریباً 1:30 بجے، سنو عمل کرو۔ دوسرے جلسوں میں تقریر کے لیے جاتا ہوں، آج میں درد لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجمع چھوٹا کی پڑا کی، یا بیٹھے ہوئے حضرات میں سے جو پڑھ چکے ہیں، علماء کے لیے تو سعادت ہے، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔
امام غزالی فرماتے ہیں انبیاء کے انتخاب کے بعد حضور کے علم کے انتخاب کے لیے اللہ نے علماء کا انتخاب کیا۔ آپ کی سعادتیں تو بڑی ہیں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ ہم تمام کو زمرے میں شامل کیا۔ علماء کے علاوہ جو حضرات پڑھ لیے تو پڑھ لیے، جو نہیں پڑھے ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہمارے بڑے جن کے داڑھی سر کے بال سفید ہو گئے، 60 سال سے آگے چلے گئے، 70 سال سے آگے چلے گئے، 80 سال سے آگے چلے گئے، وہ بھی اگر قرآن نہیں پڑھے ہیں تو ایسے بوڑھوں کے لیے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا دروازہ کھلا ہے۔ قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کبھی نہ شرماؤ، ابھی داخلہ لے لو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا معلوم؟ حدیث میں آتا ہے جو اللہ کا بندہ قرآن نہیں پڑھا، انہیں قرآن پڑھنا شروع کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ آ رہی ہے؟ کوئی اللہ کا بندہ قرآن نہیں پڑھا، وہ اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور قرآن پڑھنا سیکھنے کے لیے، شروع کرنے کے لیے الف با تا حروف مفردات سے سبق شروع ہوتا ہے، جو ہمارے نورانی قاعدے میں تختی نمبر 1 ہوتا ہے۔ دوسری اور بھی کوئی مبتدی کتابیں ہیں تو ہے، کسی کتاب کے بارے میں ہمارا کوئی فیصلہ نہیں، کوئی بھی کتاب کیوں نہ ہو، قرآن مجید کے پڑھنے میں معاون ہو تو اس قرآن کی عظمت ہمارے دل دماغ میں ہے۔ الف با تا سے وہ شروع کرتا ہے، اس کی نیت ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں قرآن پاک مکمل کرنا ہے، ناظرہ پڑھنا ہے، کیونکہ میں اپنی زندگی میں اب تک قرآن نہیں پڑھا۔ ایسے بھی ہیں مسلمان، ایسے بھی ہیں مسلمان، کیا کیا بولے، ہر جملہ اعتراض بن رہا ہے، آپ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ ایسے بھی مسلمان ہیں جن کو سال ہا سال گزر جاتے ہیں، قرآن اٹھانے کی سعادت نہیں ہوتی۔ ایسے بھی مسلمان ہیں ان کی شادیوں میں بیوی کے گھر سے جہیز کے ساتھ قرآن تو ضرور آتا ہے، اور جہیز کی ہر چیز استعمال ہوتی ہے، اگر نہیں ہوتی کوئی چیز تو وہ اللہ کا کلام ہے۔ اور ایسے بھی مسلمان پیدا ہو کر مر جاتے ہیں، کبھی زندگی میں قرآن اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔